أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. صدق الله العظيم. محترم دوستوں، عمل میں وزن کیسے پیدا ہو، اس کو کل میں نے سمجھایا. کہ اخلاص ہونا چاہیے اور سنت کی اتباع ہو اس عمل میں، تب جا کے وہ عمل قبول بھی ہوگا اور اس عمل میں وزن بھی ہوگا. صحابہ کا بالکل مختصر عمل، لیکن اتنا زیادہ وزنی کہ اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. ان کا اللہ کے راستے میں ایک کھجور صدقہ کرنا ہمارا احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنے کے برابر. کیا وجہ ہے؟ واقعاً سوال ہوگا کہ ایسا کیوں؟ کہ اللہ کے یہاں کوئی انصاف نہیں ہے؟ کیا ہم احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کریں، اتنا بھی ثواب نہیں جتنا صحابی ایک کھجور اللہ کے راستے میں صدقہ کرے، ان کو اتنا زیادہ ثواب. بس یہی ایک بات کہ اللہ کے یہاں جو قیمت ہے وہ اخلاص ہے. جتنا اخلاص ہوگا، کوئی دوسرا مقصد نہ ہو، نہ دکھلاوا ہو، نہ شہرت ہو، نہ ہمارا نام کمانا ہو، نہ کوئی مصلحت ہو، کوئی غرض نہ ہو. عام طور پر یہ جو میں نے 4 چیزیں بیان کی نا، وہی ہمارے سامنے ہوتی ہے. ان میں سے کوئی نہ ہو، واحد اس بنا پر کہ اللہ خوش ہو جائے. اللہ کو یہ عمل اتنا پسند ہے حدیث میں بھی آتا ہے کہ ایک آدمی جا رہا تھا، اس نے دیکھا کہ مجھ سے آگے کتنے لوگ جا رہے ہیں، سب کو وہ جو رستے میں درخت کی جو شاخ ہے نا، سب کو پریشان کر دیے. وہ گیا اور شاخ کو پکڑا اور اس کو کاٹ دیا. صرف شاخ پکڑ کے کاٹی اس نے، شاید 5 منٹ بھی نہیں لگی ہوگی.
لیکن کاٹتے وقت اس نے یہ نیت کی کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے بیچاری، میں کب سے دیکھتا ہوں کہ یہ شاخ ان کو پریشان کرتی ہے، لاؤ میں اللہ کی مخلوق کو راحت پہنچاؤں۔ نسبت کس کی طرف کی؟ اللہ کی طرف۔ حالانکہ کوئی اتنا نیک آدمی نہیں تھا، کوئی اللہ کا ولی نہیں تھا، وہ عام آدمی تھا۔ ایک مختصر کام کیا، صرف 5 منٹ کا، لیکن کتنا اخلاص والا۔ اللہ کو اتنا پسند آ گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسی ایک عمل کی بنا پر اس کی مغفرت کر دی۔ اس کو بولتے ہیں اخلاص۔ اس لیے سبق لیں آپ، میں بھی لوں، نماز بھی پڑھتے ہیں الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، کون گھنٹہ یہاں مجلس میں بھی بیٹھتے ہیں۔ حج کے لیے جب جاتے ہیں تو 40 دن کے لیے جاتے ہیں۔ کتنے معلوم نہیں ایسے کام ہم کرتے ہیں، اللہ کی توفیق سے، اللہ ہی کے فضل سے، ہمارا کوئی کمال نہیں۔ اور بعض مرتبہ معمولی بھی کام کرتے ہیں ہم، لیکن کبھی اس کی طرف ہمارا ذہن بھی نہیں جاتا کہ یہ دینی کام ہے۔ صرف اس وقت بس اتنی نیت کر لیا کرو کہ معلوم نہیں کس عمل کی بنا پر اللہ خوش ہو جائے، میں تو کر لیتا ہوں۔ اب کس عمل کی بنا پر اللہ خوش ہوتے ہیں وہ تو کل قیامت کے دن پتہ چلے گا۔ یہ سب اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو پوشیدہ رکھا ہے، چھپائے رکھا ہے۔ اسی بنا پر علماء ایک نقطے کی بات بیان فرماتے ہیں کہ کسی بھی مسلمان کو حقیر مت سمجھو۔ کیوں؟ اس بنا پر کہ اس کا کوئی عمل ایسا ہو جو اللہ کو پسند ہو اور آپ اچھے سمجھے جاتے ہیں لوگوں میں، لیکن آپ کا کوئی عمل ایسا ہو جو اللہ کو ناپسند ہو اور وہ اللہ کی نظر میں پسند ہو تو اللہ اس کی مغفرت کر دے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی فخر ہو جائے۔ اس لیے یہ بات کو ہمیشہ اپنے دل میں بٹھائے رکھنا۔ اسی بنا پر تو ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا تھا، اے عائشہ، چاہے بالکل معمولی تو نیک کام کرے، بالکل معمولی، کہ رستے میں سے آپ نے ایک کانٹا ہٹا لیا، پتھر پڑا ہوا ہے اس کو ہٹا لیا، حالانکہ یہ کتنا معمولی، ہم چلتے چلتے پیر سے بھی ہٹا لیتے ہیں اور کبھی تصور میں بھی نہیں جاتا کہ یہ نیک کام کیا۔ ایک دم سے ایک واقعہ یاد آ گیا مجھے اس پر۔ ایک آدمی تھا، وہ ایک جادوگر کے پاس گیا، واقعہ لکھا ہے کتاب میں، اسی کے ماتحت میں، رستے میں سے کوئی چیز ہٹانا، اس کے ماتحت میں یہ واقعہ لکھا ہے۔ ایک دم ابھی یاد آیا آپ کی توجہ کی برکت سے، مجھے ذہن میں بھی نہیں تھا۔ وہ جو آدمی تھا نا، ایک عورت کا عاشق ہو، ایک جادوگر کے پاس آیا، جادوگر سے یوں کہا، آپ جو چاہیں فیس لے لینا، لیکن ایسا عمل کر دو کہ وہ عورت میری عاشقہ بن جائے، میں تو ہوں عاشق، اور کسی بھی طرح بس میرا نکاح اس سے ہو جائے۔ جادوگر نے کہا، ایک شرط ہے۔ ہاں میرے پاس عمل ہے اس کا۔ 40 دن کے بعد وہ عورت آپ کے پاس ہوگی، لیکن ایک شرط۔ تو کیا کیا بولو؟ میں سب کرنے کے لیے تیار ہوں، آج سے نماز بند کر دے، اور
اتنی سب باتیں لگائی، شرطیں اس نے، سب شریعت کے خلاف. کوئی کام اللہ کے حکم کا جو ہو وہ مت کرنا. دیکھیے یہ بھی تیار. آدمی دیکھو کیا کرتا ہے. اور ناپاک رہنا 40 دن تک، پاکی مت رہنا، گندا رہنا، دیکھیے یہ بھی منظور. 40 دن ہو گئے. 40 دن کے بعد آیا جادوگر کے پاس، تو کہا کہ چلو اب وہ عمل کرو. تو کہا جو میں نے کہا تھا وہ سب کیا. تو یہاں سب کیا. اب اس جادوگر نے عمل کرنا شروع کیا. عجیب ہوتا ہے جادو. یہ اللہ ہی نے خاصیت رکھی ہے جادو میں، یہ بھی یاد رکھی، قرآن میں ہے. جادو کا جو اثر ہوتا ہے وہ اللہ ہی کی اجازت سے، اللہ نہ چاہے تو کوئی نہیں، ورنہ جادو کا اثر ہے. بالکل صحیح بات ہے. تو جادوگر نے جادو کرنا شروع کیا، لیکن کوئی اثر ہی نہیں ہوا. اس نے پوچھا کہ بولو آپ نے کوئی اچھا کام کیا ہے؟ لیکن نہیں، کوئی میں نے نیک کام نہیں کیا، بالکل گندا رہا، ناپاک رہا، نہیں نماز پڑھی، نہیں کچھ. لیکن نہیں، سوچو، بہت سوچا، آتا ہی نہیں تھا دماغ. اس نے ایک ایک بات سنائی کہ یہ کیا، یہ کیا. اس نے پھر کہا کہ ایک میری عادت ہے، جب میں چلتا ہوں تو راستے میں کوئی تکلیف دینے والی چیز ہوتی ہے، میں اس کو ہٹا دیتا ہوں. جادوگر نے کہا ارے 40 دن کیا، 40 سال تک بھی آپ ایسا کریں گے؟ نہیں، نماز پڑھیں، گندا رہیں، ناپاک کریں، اور ہزاروں میں کوششیں کرتا رہوں کہ میرے جادو کا اثر ہو، لیکن یہ رستے پر سے یہ چیز کو ہٹانا، آپ اس کو تو معمولی سمجھتے ہو. اتنی بڑی نیکی ہے کہ میں لاکھ جادو کروں پھر بھی اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا. اتنا بڑا کام ہے یہ نیکی کا، اس کو آپ معمولی مت سمجھو. تو ایک معمولی کام کیا، دیکھنے میں معمولی ہے. علماء فرماتے اس واقعے کے ماتحت میں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت فرمائی. اس نیک کام کرنے کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے اس کو کفر سے بچا لیا. کوئی ارادہ ہی ملتوی کر دیا کہ بھائی یہ تو اچھی بات نہیں ہے، اس میں تو سب شریعت کو بھی چھوڑنا پڑتا ہے، ناپاک گندا سب کچھ لینا پڑتا ہے. اس نے توبہ کی، اب میں ایسا ارادہ نہیں کرتا. اللہ ہی نے اس معمولی کام کی بنا پر بچا لیا. ارے دنیا میں نہیں، صرف آخرت کے اعتبار سے بھی اس کو بچا لیا. تو دیکھو ہے معمولی کام، دیکھنے کے اعتبار سے معمولی، ورنہ اللہ کے یہاں تو بہت کچھ. یہ کچھ کام گناہ کبیرہ سے بچا لیا، جہنم سے بچا لیا. کس کام کی بنا پر؟ راستے میں سے ایک تکلیف دینے والی چیز کو ہٹانے کی عادت کی بنا پر. تو یہ ہے، اسی بنا پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ کسی معمولی نیکی کو معمولی مت سمجھنا، اور کسی چھوٹے گناہ کو چھوٹا مت سمجھنا. یہ مت سمجھنا یہ تو صغیرہ گناہ ہے، کیا حرج کی بات ہے. تو اس کی وجہ علماء نے بتلائی کہ ایسا کیوں فرمایا کہ معمولی جو نیکی ہے اس کے پیچھے بھی اللہ کی رضامندی چھپی ہوئی ہے، اور معمولی جو چھوٹا گناہ ہے اس میں اللہ کی ناراضگی چھپی ہوئی ہے کہ معلوم نہیں کہ اس گناہ کی بنا پر اللہ ناراض ہوا. کچھ کہہ نہیں سکتے، کچھ بھی نہیں کہہ سکتے. اس پر ایک مختصر واقعہ اور یاد آتے ہیں. معمولی گناہ والے ایک اللہ والے سمجھے جاتے تھے، اچھے سمجھے جاتے تھے لوگوں میں. ہندوؤں کا تہوار تھا، ہولی کا دن تھا، اور یہ پان کھا رہے تھے. بس جا رہے تھے، اکیلے تھے. راستے میں ایک گدھا ملا. اب گدھا کیا سمجھے، تو وہ جو پچکاری نیچے مارنی تھی نے، نیچے کے بجائے گدھے کے اوپر مار دی اس نے. ہاں ایسے ہی ماری ہوتی تو کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن یہ کہتے کہتے ماری کہ گدھے
تجھے کسی نے نہیں چھڑکا، تجھے کسی نے رنگ نہیں چھڑکا، لو میں چھڑک دوں. معمولی مشابہت ہو گئی ہندوؤں کے ساتھ. دیکھی معمولی مشابہت ہندوؤں کے ساتھ. ان کے تو دل و دماغ میں بھی نہیں ہوگا کہ میں نے یہ گناہ کا کام کیا. جہاں تک ان کی زندگی باقی تھی، حیات رہے، بعد میں ان کا انتقال ہوا. انتقال کے بعد اس زمانے میں ایک اللہ والے تھے، ان کو خواب میں آئے یہ جہنم میں تھے. ان سے پوچھا آپ جہنم میں، کیا وجہ؟ تو انہوں نے خواب ہی میں بتلایا کہ ایک مرتبہ ہولی کا دن تھا، میں نے گدھے کو چھڑکا اس نیت سے کہ تجھے کسی نے نہیں چھڑکا، تو یہ مشابہت میں نے ہندوؤں کی اختیار کی تو اللہ تعالیٰ نے مجھے ہندوؤں کے ساتھ جہنم میں بیچ دیا. یہ ہے معمولی گناہ. ہم اس کو بعض مرتبہ معمولی سمجھتے ہیں کہ اس میں کیا ہو گیا، کوئی حرج کی بات نہیں. ایسا تو کبھی اپنی زبان سے نکالو ہی مت. یہ بڑا خطرناک جملہ ہے. اپنی زبان سے ہاں گناہ ہو جاوے، اپنے آپ کو قصوروار سمجھو، گنہگار سمجھو، توبہ کرو، لیکن یہ مت بولو کہ اس میں کیا ہو گیا. یہ بڑا خطرناک جملہ ہے. اس پر بھی ایک واقعہ یاد آتا ہے. ایک دم بنی اسرائیل کا ایک آدمی تھا داموس نامی. دیکھو کس پر بات یاد آئی مجھے کہ اس میں کیا ہو گیا، اس پر مجھے یاد آیا. داموس راہب تھے، اللہ کی عبادت کے فارغ ہو گئے تھے. ایک مرتبہ کیا ہوا معلوم؟ بہت سالوں کے بعد اپنے گرجا گھر میں سے باہر نکلے. جب باہر نکلے نا تو پہاڑ دیکھا. تو پہاڑ کو دیکھ کر بس ان کے دل میں یہ خیال آیا، کاش کے یہاں سبزہ ہوتا، مرغزاریں ہوتی، پانی کا آبشار ہوتا، یعنی دوست پال، کتنا اچھا ہوتا ہے. بس اتنا بولنا. ہم بولتے ہیں 5 مرتبہ چلتے چلتے کہ ایسا منظر ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا. کبھی سوچا آپ نے اس میں کیا خرابی ہے؟ اللہ نے جو منظر بنایا اس میں گویا ہم نے مشورہ دیا، یہ اللہ تیرا منظر صحیح اچھا نہیں ہے، ہم نے جو سوچا وہ منظر ہونا چاہیے. کبھی ذہن گیا اس طرف؟ کبھی ہم کیا بولتے ہیں معلوم؟ بارش ہوتی ہے، ابھی بند ہوتی تو اچھا ہوتا. اس کا یہ مطلب کہ اللہ نے ابھی جو بارش بھیجی ہے یہ اچھی بات نہیں ہے، میں جو کہتا ہوں وہ صحیح ہے. اس لیے کبھی بولنے کا نہیں، جو اللہ کرتا ہے وہ سب صحیح کرتا ہے، اچھا ہی کرتا ہے. ایسا بول دو. ابھی بارش ہوئی، اللہ اس میں خیر فرما دے، نہیں ہوئی تو اللہ اس میں بھی خیر فرمائے. یہ ہے جملہ مومن کا. یہ معمولی معمولی باتیں میں آپ کو سمجھاتا ہوں جس کا وزن ہے، کل قیامت کے دن پتا چلے گا. تو وہ داموس اتنا کہہ کر تو نکل گئے. اللہ کے تھے نا، اللہ نے فوراً وہی بھیجی. غیب سے آواز آئی، اے داموس کب سے تم میرے مشیر بن گئے اور کب سے میری چیزوں میں آپ کو عیب نظر آنے لگا؟ فوراً بولنے لگے کہ وہ مجھ سے غلطی ہو چکی. آج اللہ والے ہوتے ہیں نا، فوراً اللہ تعالیٰ اس طرح پکڑ فرماتے. انہوں نے کیا کہا معلوم؟ جب تک اللہ کی طرف سے میری مغفرت نہیں ہوگی نہ میں کھاؤں گا نہ پیوں گا. انہوں نے بھی عہد کر لیا. سب جانتے تھے بنی اسرائیل ان کو، اللہ والے تھے. 2-3 دن ہو گئے، نہیں پانی پیا نہیں کھانا کھایا. جا رہے تھے، ایک بستی آئی بیچ میں. بستی میں شادی تھی، کوئی تقریب تھی، خوشی کی. بستی والوں نے جب دیکھا حضرت داموس کو خوش ہو گئے. کیوں حضرت داموس تشریف لے آئے؟ بڑی خوشی کی بات ہے. سب آئے. کہا کہ آپ کو کھانا ہی پڑے گا، ہمارے یہاں دعوت آپ کی. تو کہا نہیں میں نہیں کھاؤں گا. بہت سمجھایا انہوں نے، میں نہیں کھاؤں گا. جب بہت اصرار کیا تو وجہ بتلا دی کہ اس بنا پر میں نے عہد کیا میں نہیں کھاؤں گا. سب بستی والے جو بڑے آدمی تھے انہوں نے کہا ارے اس میں کیا ہو گیا، اس میں کیا ہو گیا؟
کہ اگر چلو اپنے کھا لیا اور اللہ کی پکڑائی تو ہم برداشت کر لیں گے، لیکن داؤں صاحب کھا لو. اور آپ نے کیا اتنا بڑا جرم کیا ایسا بول کے کہ آپ اتنی زیادہ فکر کرتے ہیں؟ کوئی حرج کی بات نہیں، چلو اللہ پکڑ کرے گا تو ہماری کر لے گا بس. کتنا کہنا تھا. اللہ کی طرف سے غیب سے آپ آواز آئی، اے میرے بندے داموس، آپ جلدی سے اس بستی سے نکل جاؤ. بس اتنا کہنا تھا. حضرت داموس سمجھ گئے کہ اللہ نے مجھے پکار لیا، میرے پیارے بندے داموس تو گویا مغفرت ہو چکی، جلدی سے نکلو، اس بستی میں عذاب کو نازل کرنے والا ہوں. کیا یہ معمولی سمجھتے اس بات کو؟ داموس جیسے ہی باہر نکلے پوری بستی کو ہلاک کر دیا اللہ نے، صرف ایک جملے پر. تو کبھی اللہ کی جب پکڑ آتی ہے نا تو معمولی جملے پر بھی آ جاتی ہے. اس لیے میں نے کہا معمولی گناہ یا بڑا گناہ اس کو گناہ سمجھو، لیکن جو گناہ نہیں سمجھتا یہ بڑا خطرناک ہے. خیر باتیں کہاں سے کہاں پہنچ گئی. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جس کا وزن کل قیامت کے دن نیکیوں کا بھاری ہوگا وہ خاطر خواہ زندگی اور عیش میں ہوگا. یعنی جیسا اس کا نفس اور اس کا دل چاہے گا ویسے ہی اللہ تعالیٰ اس کو زندگی نصیب فرمائیں گے. کل قیامت کے دن جو چاہے گا اس کو کھانے کا مل جائے گا، جو اس کا نفس چاہے گا وہ چیز اس کو مل جائے گی. یہ عجیب بات. کیوں؟ اس نے دنیا میں رب چاہی زندگی گزاری تو مرنے کے بعد من چاہی زندگی ملے گی، اور جس نے دنیا میں من چاہی زندگی گزاری کل قیامت کے دن رب چاہی عذاب والی زندگی ملے گی. یہ فیصلہ اٹل ہے. یہ مانا ہوا فاما من ثقلت. آگے بہت ساری باتیں ہیں نکلتی رہے گی، میں آگے چلتا ہوں. واما من خفت موازینہ، اور جس کا وزن اعمال کا ہلکا رہا، فامہ ہاویہ، تو اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہے. ہاویہ نیا لفظ ہے. اللہ تعالیٰ خود فرماتے محمد وما ادراک ما ہی، اس کی ماہیت آپ کو معلوم ہے کہ ہاویہ کیا چیز ہے؟ خود اللہ فرماتے نار حامیہ، وہ آگ ہے دہکتی ہوئی، شعلہ مارنے والی. اور شعلہ بھی جیسا ویسا نہیں، بڑے بڑے محل ہوں اونچے اونچے، اتنے بڑے بڑے شعلے مارتی ہے وہ، اور اتنی خطرناک آگ ہے. علامہ ابن کثیر تفسیر ابن کثیر میں اس آیت کے ماتحت میں مسند احمد کی روایت لاتے ہیں. کیا بیان فرماتے ہیں کہ یہ دہکتی ہوئی آگ کیسی ہے معلوم؟ کہ اللہ تعالیٰ نے 1000 سال تک جلائی تو وہ سرخ ہو گئی، اور دوسرے 1000 سال تک جلائی تو وہ سفید ہو گئی، اور تیسرے 1000 سال تک جلائی تو وہ کالی کلوٹی ہو گئی. اور ابھی جہنم کی آگ کالی ہے، سرخ نہیں ہے، کالی. اور اتنی کالی، کتنی کالی؟ ایک روایت میں آتا ہے یہاں کا جو آگ کا دھواں ہوتا ہے اس سے 70 گنا زیادہ کالا دھواں جہنم کی آگ کا ہوگا. کتنی خطرناک ہوگی آپ اندازہ لگاؤ. اللہ حفاظت. اور جہنم کی آگ فرمائی، اس کی گہرائی کتنی خطرناک معلوم؟ ایک مرتبہ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، حدیث میں نارن حامیہ سمجھاتا ہوں. صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، اتنی زور سے آواز آئی. کبھی کبھار اللہ تعالیٰ غیب کی چیزوں کو اس طرح لوگوں کے سامنے ظاہر فرما دیتے عبرت حاصل کرنے کے لیے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ دھماکے کی آواز کہاں سے آئی؟ کچھ زمانے میں تو کوئی بم ابھی ایجاد بھی نہیں ہوا تھا کہ چلو پتا چلے کہ ہاں ایسا ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا کہو صحابہ سے یہ وہ پتھر ہے جس پتھر کو 70 سال پہلے جہنم کے اوپر سے ڈالا گیا تھا، اب 70 سال کے بعد نیچے پہنچا تو وہ پہنچنے کی آواز ہے. آپ اندازہ لگاؤ ہم کوئی اوپر سے کوئی چیز نیچے پھینکے تو کتنی جلدی آ جاتی ہے.
تو 70 سال لگے اس چیز کو وہاں پہنچنے میں، تو اس جہنم کی گہرائی کتنی ہوگی؟ یہ ہے نار حامیہ. کتنے خطرناک آگ ہے، اور کتنے خطرناک آگ معلوم؟ سنو، فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نار حامیہ یاد رکھنا، جب یہ سورت پڑھی جائے نماز میں اور نار حامیہ پڑھے، فوراً یہ باتیں سب تصور میں آ جانی چاہیے. اس لیے میں سمجھا دیتا ہوں مختصر. جس وقت حضرت آدم علیہ السلام کو یہاں دنیا میں بھیجے گئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ جبرائیل جاؤ میرے آدم کے لیے جہنم میں سے تھوڑی آگ لے جاؤ کہ جس کی بنا پر وہ دنیا میں کھانا پکا سکے. کھانا کیسے پکائیں گے؟ آگ تھی نا ابھی اس دنیا میں. یہ جتنے بھی آگ ہیں نا پوری دنیا میں، چاہے جس قسم کی آگ ہو، وہ تمام اسی آگ کا اثر ہے. اللہ نے جو جہنم سے بھیجی نے اسی آگ کا اثر ہے. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام جہنم میں گئے. مالک نار جو تھا اس سے کہا کہ اللہ نے مجھے بھیجا آگ لینے کے لیے. لیکن کہاں لے جانے آپ کو؟ مالک نے پوچھا. روایت میں کہ دنیا میں آدم علیہ السلام کے پاس لے جانا ہے. تو حضرت جبرائیل سے پوچھا کتنی لے جاؤ گے؟ کہ تھوڑی دے دو نے، ایک چھوارے جتنے. مالک نار نے کہا آپ کیا بول رہے ہیں؟ چھوارے جتنے؟ ارے اتنی لے جاؤ گے ساتوں زمین ساتوں آسمان پگھل جائیں گے اس کی گرمی کی بنا پر. روایت میں ٹھیک ہے، اتنی سخت ہے وہ آگ. تو آپ یوں کہیں گے، آپ کو سوال ہوگا کہ ہمارا جیسا جسم اگر وہاں جہنم میں گیا تو وہ تو جاتی پگھل جائے گا، تو عذاب تو محسوس بھی نہیں ہوگا، تھوڑی دیر ہوگا بس. نہیں، مشکات شریف میں بہت ساری روایتیں ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جہنم کو جب دہکایا جائے گا اور اس کی آگ اتنی خطرناک ہوگی تو اس میں جو آدمی جانے والا ہوگا جہنمی، اللہ تعالیٰ اس کو اتنا بڑا بنا دیں گے آپ اندازہ لگاؤ اس کی ایک ڈار احد پہاڑ کے برابر ہوگی. حدیث میں تو 32 لاکھ ہے تو 32 احد پہاڑ کے برابر اس کا منہ، تو منہ کتنا بڑا ہوگا بولو؟ تو وہ جہنم میں کتنا بڑا ہوگا، اس کا چمڑا کتنا موٹا ہوگا. بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جہنمی آدمی جب جہنم میں بیٹھے گا تو بیٹھنے کی جگہ کتنی ہوگی معلوم؟ کم از کم 100 کلومیٹر کا احاطہ وہ روکے گا. 100 کلومیٹر 100 کلومیٹر یہاں سے کتنا بڑا ہوا؟ اتنا بڑا ایک آدمی کے بیٹھنے کی جگہ ہوگی وہاں جہنم میں. تو پھر بعد میں عذاب بھی ایسا ہی ہوگا نا، اتنی خطرناک آگ. تو کیسی تکلیف ہوگی آپ اندازہ لگا. اب تو سوال نہیں ہوگا آپ کو. حضرت جبرائیل نے پوچھا کہ چلو اتنے بڑا اگر چھوارا اگر اتنا میں لے جاؤں آپ کا حصہ تو اتنا خطرناک اس کا اثر ہے تو گٹلی کے برابر دے دو. لیکن فرمایا اگر گٹلی کے برابر لے جاؤ گے قیامت تک اس زمین میں بارش کا ایک قطرہ بھی نہیں ٹپکے گا. قیامت تک زمین سے سبزے کا ایک پودا بھی نہیں نکلے گا. ایک گٹلی کے برابر آپ جہنم کی روایت میں. تو پھر حضرت جبرائیل نے کہا میں ان سے پوچھوں بھائی کتنی لیتا ہوں آپ ہی بتلاؤ. تو کیا اللہ سے پوچھو اب تو. حضرت جبرائیل اللہ کے پاس آئے یا اللہ میں کتنی لے جاؤں؟ کہ ایک ذرہ لے جاؤ. کتنی؟ ایک ذرہ، چھوٹا سا چنگاری معمولی جس کو بولتے ہیں، بس اتنی لے جاؤ. آج پوری دنیا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما دے پوری دنیا کی آگ کو جمع کیا جائے وہ تمام کی تمام آگ ایک ذرے کا اثر ہے. چلو اب آپ اندازہ لگاؤ پوری دنیا کی آگ اور ایک ذرہ کتنی خطرناک. یہ ہے نار حامیہ. اب کیا ہوا معلوم؟ حضرت جبرائیل اس ذرے کو لیا اور نہر میں 2 مرتبہ گوتا دیا. ایک روایت میں 70 مرتبہ گوتا دیا. ڈبویا اس کو پانی میں، تھوڑا ٹھنڈا کیا، پھر بعد میں اس کو لائے اور لانے کے بعد آدم علیہ السلام جہاں تھے وہاں پہاڑ پر رکھا تو وہ پہاڑ پر پگھل گیا اور اس کا جو دھواں
تھا لوہے میں اور پتھر میں آ گیا. آج لوہا جو کالا جیسا نظر آتا ہے نا, جنگ لگ جاتا ہے, اور بعض پتھر جو کالے وہ اسی آگ کا اثر. پوری دنیا میں جہاں بھی لوہا اور پتھر جو کالا جیسا اسی ذرے کی دھوئیں کے اثر ہے. اور وہ باہر کبھی نکل گیا جہاں وہ ذرہ رکھا تھا. جتنا فائدہ اٹھانا تھا اس ذرے سے اٹھا لیا, اور پھر حضرت جبرائیل واپس اس ذرے کو واپس لے گئے اور جہنم میں داخل کر دیا. یہ ہے نار حامیہ. اب تو سمجھے نا, دہکتی ہوئی آگ. ایک اور روایت یاد آ گئی. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما لے. اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے. حضرت جبرائیل نے پوری بات سنائی جہنم کی. جب باتیں سنائی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوال کیا جہنم کے بارے میں. دیکھیے جبرائیل, جہنم کے 7 دروازے تو کیا وہ ایک ہی سطح میں کھلتے ہیں؟ ایک سطح میں مطلب سمجھے, یعنی ایک ہی منزل ہے. ہمارا کوئی مکان ذرا طویل ہو, لمبا ہو, تو مختلف کمرے ہوتے ہیں. تو یہ کمرے کا دروازہ, پھر اندر گئے دوسرے کمرے کا دروازہ, پھر تیسرے کمرے کا, اس طرح. تو کیا اسی طرح ایک سطح میں سب دروازے کھلتے ہیں؟ یہ سوال کیا. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا نہیں یا رسول اللہ, ایک دروازے کے بعد دوسرے دروازے کے بیچ میں 7,000 سال کی مسافت ہے. اوپر نیچے کھلتا ہے, ایک اوپر جہنم, پھر نیچے 60,000 سال کی مسافت, پھر نیچے, اس طرح 7 طبقے ہیں. لہا 7 ابواب قرآن میں ہے. دیکھو میں یہ سب باتیں جو کہتا ہوں قرآن میں, لہا 7 ابواب, جہنم کے 7 دروازے, اور کتنا اوپر تلے کھلتے ہیں. اور جو جتنی جہنم نیچے ہوگی اتنی زیادہ خطرناک. اور ساتوں کا نام قرآن میں ہے, لظا, سقر, حمیم, جہنم, یہ سب نام ہے قرآن میں ہے سب. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دیکھیں 7 دروازے اور 7 حصے, تو وہ 7 حصوں میں کون کون ہوگا؟ حضرت جبرائیل نے فرمایا سب سے نچلے طبقے میں منافقین ہوں گے, اور فرعون کے ماننے والے ہوں گے, اور عیسیٰ علیہ السلام سے جو معجزہ مانگا تھا دسترخوان کا وہ ہوں گے. لمبا واقعہ ہے دسترخوان والا کہ وہ ہوں گے سب سے نیچے. اور اس کے اوپر مشرکین ہوں گے, اللہ کے ساتھ جو شریک کرنے والے ہیں. اور اس کے اوپر مجوسی ہوں گے, اور اس کے اوپر صابئی ہوں گے. صابئی ایک فرقہ ہے نصارہ کا جو ستاروں کی پرستش کرتے ہیں. اور اس کے اوپر 5ویں میں یہودی ہوں گے, اور اس کے اوپر نصارہ ہوں گے. 6 دروازے گنائے. جب 7واں دروازے کی باری آئی حضرت جبرائیل خاموش ہو گئے, کچھ بھی نہیں ہوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انتظار میں کہ جبرائیل بولتے نہیں, کیوں خاموش ہو؟ لیکن مت پوچھو مجھے, لیکن نہیں بتلانا پڑے گا. لیکن آپ بہت اصرار کرتے اس لیے میں بتلا دیتا ہوں, آپ کا امتی ہوگا. 7ویں میں سب سے ہلکا جہنم کا حصہ, سب سے ہلکا اوپر والا جس کو جہنم بولتے ہیں, لیکن اس میں آپ کا امتی ہوگا جو کبیرہ گناہ کرتا ہوگا اور اس نے توبہ نہیں کی ہوگی, اللہ اس کو جہنم میں ڈالیں گے. اس میں بس اتنا سننا تھا, اتنا سننا تھا. روایتوں میں آپ نے الفاظ سنے ہوں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دش کھا کے گر پڑے, بے ہوش ہو گئے. حضرت جبرائیل نے جلدی سے اٹھا لیا, اپنی گود میں سر مبارک رکھا. اتنی دیر کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوش میں آئے. جیسے ہوش میں آئے یوں فرمایا کہ جبرائیل آپ نے میرے غم کو بڑھا دیا, میری مصیبت بڑھا دیا, آپ نے تو میرا بوجھ بڑھا دیا. زارو فتار رونے لگے. اور کیسے روئے معلوم؟ روایتوں میں آتا 3 دن تک مسلسل روئے, سجدے میں پڑے رہے, اللہ سے دعائیں کرتے رہے اپنے امتی کے لیے. کون امتی؟ گنہگار امتیوں کے لیے.
3 दिन तक. اور کس طرح 3 दिन گزارے معلوم؟ روایتوں میں آتا ہے صرف نماز کے لیے باہر نکلتے تھے بس. اب آپ ہی بتلاؤ صحابہ کو تو کیسی محبت. جب یہ حالت دیکھی صحابہ سے رہا نہیں گیا. اور سب سے پہلے حضرت ابو بکر کتنے رو رہے ہیں کہ کیا وجہ ہے, ہم سب سے بات نہیں کر رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوراً گھر پہ تشریف لے گئے اور کہا السلام علیکم یا اہل بیت الرحمہ. یہ الفاظ ہیں روایت میں. یہ رحمت کے گھر والوں, آپ کے یہاں تو رحمت ہی رحمت برستی ہے. کیوں آج آپ ہم سے رکے ہوئے ہیں, کسی کے ساتھ بات و کلام نہیں فرما رہے ہیں؟ تم بس سلامتی ہو. لیکن اندر سے جواب نہیں آیا. کئی بار سلام کیا, جواب نہیں آیا. روتے ہوئے واپس آئے. حضرت عمر رستے میں ملے کہ جاؤ آپ وجہ پوچھو, کیوں ناراض ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح سلام کیا, کوئی جواب نہیں ملا. رستے میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے. انہوں نے کہا حضرت سلمان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا, آپ تو ہمارے اہل بیت میں سے ہو, ان کو بھیجو. ان کو بھیجا, کوئی جواب نہیں. مشورہ کیا کس کو بھیجے, حضرت علی کا مشورہ ہوا, حضرت علی کو بھیجو داماد ہے. ان کو بھیجا, کوئی جواب نہیں. حضرت علی نے کہا ایک میرے پاس شکل ہے, میں فاطمہ کو بھیجتا ہوں. فاطمہ کو کبھی آج تک واپس نہیں کیا. کیسی محبت ہوگی, آپ اس سے اندازہ لگاؤ بچیوں کے ساتھ. یہ نمونہ دکھایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لڑکیوں سے محبت رکھو, نفرت نہ کرو. اسی بنا پر یہ سب باتیں ہیں. جیسے حضرت فاطمہ نے دستک دی کہ یا رسول اللہ میں آپ کی بیٹی فاطمہ ہوں, فوراً دروازہ کھول دیا. اور عجیب و غریب الفاظ ہیں یہاں پر, لیکن اپنا وقت نہیں ورنہ میں سنا تھا. دروازہ کھول دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے. پوچھا حضرت فاطمہ نے یا رسول اللہ کیوں روتے ہو؟ کہ یہ بات پوری بات سنائی حضرت جبرائیل کی. حضرت فاطمہ بھی رو رہی, حضرت جبرائیل بھی رو رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ جبرائیل آپ کیوں روتے ہو؟ آپ تو فرشتہ ہو. یہاں بات آئی یاد, لیکن وقت ہو چکا, ورنہ میں آپ کو سمجھاتا. 5-7 منٹ چلے گا آج سورت ختم کرنے اس لیے. حضرت جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ اس لیے مجھے رونا آتا ہے, اگرچہ میں فرشتہ ہوں لیکن 2 فرشتوں کو اللہ نے پہلے آزما لیا, ہاروت و ماروت کو, اور ان کو اللہ نے عذاب میں مبتلا کیا ہوا ہے. تو مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں اللہ مجھے امتحان میں اور آزمائش میں مبتلا نہ کرے اور مجھے عذاب نہ دے, اس لیے میں روتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی روتے ہیں, حضرت جبرائیل بھی روتے ہیں. فوراً اللہ کی طرف سے وہی آئے, اے جبرائیل, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تم دونوں سن لو, تم دونوں کو میں نے جہنم سے بری کر دیا, لیکن پھر بھی ڈرتے رہنا. الفاظ دیکھو اللہ کی طرف سے وہی کے, کیا فرمایا, تم دونوں کو جہنم سے بری کر دیا, پھر بھی جہنم سے ڈرتے رہنا. اور ہمیں تو بری کرنے کی کوئی آواز بھی نہیں آئی, پھر بھی ہم نہیں ڈرتے. ڈرتے ہیں. اب کیا ہوا, وہ ہاروت اور ماروت کا کیا قصہ, وہ فرشتوں کو عذاب, لیکن ہاں فرشتوں لمبا واقعہ ہے. میں سمجھا کہ آج 10-15 منٹ اسی واقعے کو میں آپ کو سمجھاؤں گا, لیکن وقت ہو چکا. مختصر سنا. حضرت ادریس علیہ السلام کی نبوت کا زمانہ تھا. اس زمانے میں لوگوں کے اعمال بہت برے تھے. سب برے اعمال آسمان کے اوپر جا رہے تھے. تو وہاں جو فرشتے تھے انہوں نے اعتراض کیا, اشکال کیا کہ بنی آدم کیسے ہیں ناشکرے, کتنے گنہ گار کہ گناہی کے اعمال اوپر آ رہے. فرشتوں نے اعتراض کیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے فرشتوں اعتراض مت کرو بنی آدم پر, میں نے ہی ان میں ایسی قوت رکھی ہے, یعنی شہوت اور قوت غضب کہ جس کی بنا پر گناہ ہو جاتا ہے, اور آپ میں نے شہوت اور غضب رکھی نہیں, اس بنا پر آپ سے گناہ نہیں ہوتا. اگر آپ میں بھی رکھ دوں تو تم بھی گناہ میں مبتلا ہو جاؤ. حقیقت مت سمجھو, گناہ ہو جاوے لیکن توبہ کرو. اللہ یوں فرمائے گناہ ہو سکتا ہے, انسان ہے, لیکن توبہ کرو. تو کیا فرمایا فرشتوں نے, یا اللہ نہیں ہو سکتا ایسا, ہم سے گناہ نہ ہوئے. اگر ہمارے اندر بھی یہ قوت ہوتی تو کہ ایسا مت کہو, آپ کہیں تو چلو آزما لے. آپ کسی 2 فرشتوں کو مقرر کرو, منتخب کرو,
کہ کسی دو فرشتوں میں ہم یہ شہوت بھی رکھیں غضب بھی رکھیں، تو تمام فرشتوں میں دو فرشتے ایک عبادت گزارتے، سب میں مشہور ہاروت اور ماروت۔ قرآن میں ہے یہ قصہ، ہاروت اور ماروت پہلے سپارے میں، لمبا واقعہ ہے۔ علامہ ابن کثیر نے بیان کیا، علامہ ابن جریر نے بیان کیا، در منصور میں بیان کیا، مسند احمد میں ہے، 20 سندوں کے ساتھ اس روایت کو، اس قصے کو بیان فرمایا۔ کیا ہوا؟ ہاروت اور ماروت کو تیار کیا کہ تم تیار ہو اپنے اندر شہوت اور غضب لینے کے لیے، تو کیا ہمارے اندر یہ آ جائے ہم گناہ نہیں کریں گے؟ تو کہ دیکھنا ہاں پھر کہ ہاں، اللہ نے دو قوتیں ان میں پیدا کر دی اور کہاں جاؤ دنیا میں، آپ سیدھے کہاں آئے؟ بابل، عراق۔ ابھی بھی ہیں وہ دو فرشتے، لمبا ہے واقعہ۔ آئے، اللہ تعالیٰ نے ان سے یوں فرمایا دیکھو جانے کے بعد لوگوں میں انصاف کرنا، جو بھی کوئی بات آ رہے فیصلے کی اس فیصلے کو آپ نمٹا دینا۔ اور دیکھو لوگوں کے پاس تو انبیاء آتے ہیں اور انبیاء لوگوں سے یوں کہتے کہ شرک مت کرنا، زنا مت کرنا، شراب مت پینا، قتل ناحق مت کرنا۔ میں انبیاء کو تو آپ کے لیے نہیں بھیجتا، میں براہ راست فرشتوں کہتا ہوں زنا مت کرنا، شراب مت پینا، شرک مت کرنا، کسی کو ناحق قتل مت کرنا، یہ 4 باتوں کا خاص خیال رکھنا۔ اللہ نے براہ راست فرشتوں سے کہا، ہاروت و ماروت۔ انہوں نے کہا کوئی عرض کی بات ہے، ہم ایسا نہیں کریں، ایسا تصور میں بھی نہیں آ سکتا، ایسا آ گئے عراق میں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جادو سکھایا، کیونکہ اس وقت جادو کا دور تھا۔ قرآن میں یہ فرشتوں کو جادو دیا کہ دیکھو جو بھی آپ کے پاس جادو سیکھنا ہے اس کو سکھا دینا، لیکن ایک شرط کے ساتھ سکھانا۔ پہلے ان سے یوں کہنا دیکھو بھائی جادو سیکھنا کفر ہے، مت سیکھو، ہم تو آزمائش کے لیے اتارے گا اللہ کی طرف سے قرآن میں، لیکن کیونکہ ایسی چیزوں کی تو بڑی تمنا ہوتی ہے نا لوگوں کو کہ نہیں میں جادو سیکھ لوں، میرے پاس ایسا کرشمہ آ جا رہا ہے کہ گدھے کو انسان، انسان کو گدھا بنا دو، نہ معلوم کیا کیا جادو میں سب ہوتا ہے، ہر انسان کی یہ تمنا ہوتی ہے۔ تو وہ دونوں فرشتے کہتے لوگوں کو کہ دیکھو جادو مت سیکھو، اللہ نے ہمیں آزمائش کے لیے دنیا میں بھیجا ہے۔ اگر دیکھو جادو اگر سیکھنا ہے تو صرف اپنے تک محدود رکھنا، کسی پر جادو مت کرنا، اس نیت سے ہم سکھا دیں۔ اگر جو تم نے اس پر کیا تو یاد رکھنا کفر ہو جائے گا۔ تو لوگ اسی نیت سے جادو سیکھتے رہے، کوئی حرج کی بات نہیں، ہم اسی نیت سے جادو سیکھتے، لیکن کیا کرتے تھے قرآن میں ہے کہ غلط استعمال کرتے تھے لوگ اس زمانے میں، کسی بھی طرح سکھایا۔ 1 مہینہ بیت گیا اس طرح، اتنے میں کیا ہوا، ایک عورت آئی زہرا نامی، بڑی خوبصورت، بڑی حسین اور جمیل، کوئی مثال نہیں تھی اس زمانے میں۔ اکیلی عورت آئی ان دو فرشتوں نے، جیسے ہی فرشتوں نے دیکھا عاشق ہو گئے، کیونکہ وہ شہوت رکھی تھی نا اندر میں، اور فرشتوں کی قوت یعنی کیا، عاشق ہو گئے۔ عورت تو ابھی کچھ کہنے کیوں جا رہی تھی، اس سے پہلے فرشتوں نے یوں کہا ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں، ہماری تمنا پوری کرو۔ عورت نے نہ کہا، ایسے ہی نہیں، پہلے ایک شرط پوری کرو تو میں تیار ہوں۔ یہ اللہ ہی نے بھیجی تھی اندر عورت کو، بڑی خوبصورت حسین و جمیل بنا کر۔ ایک روایت میں یوں آتا ہے زہرا جو ستارہ ہے اسی میں سے روح کو بنا کر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی صورت بنائی تھی، اور ایک روایت میں یوں آتا ہے ایک آدمی کی بیوی تھی، وہ آئی، کہا میں تیار ہوں آپ کے ساتھ ہم بستر ہونے کے لیے، لیکن ایک شرط، کیا؟ کیونکہ یہ فرشتوں کا کام کیا تھا معلوم، روزانہ فیصلے چکاتے اور شام کو آسمان پر چلے جاتے، دن میں زمین میں آتے، شام کو آسمان پہ جاتے، اور ان کے پاس آسمان پہ کیسے جاتے تھے؟ کوئی پلان تھا نہیں، اس میں اعظم تھا، وہ اللہ کا ایسا نام بولتے تھے، بولتے ہی سیدھے آسمان پہ، تو وہ عورت کو معلوم ہو چکا تھا کہ ان کے پاس اس میں اعظم ہے۔ عورت نے کہا میں تیار ہوں، مجھے اس میں اعظم سکھاؤ۔
تو میں آپ کا کام پورا کرنے کے لیے تیار ہوں. کہا اس میں اعظم تو ہم سکھا دیں گے. عورت نے بھی دوسری شرط رکھی کہ میری اور شوہر کے انپن ہے کئی دنوں سے, میرے شوہر کو قتل کر دو آپ. تو کہنا یہ تو نہیں ہو سکتا. کہ چلو یہ نہیں ہو سکتا تو میرا ایک پت ہے اس کو سدا کرو. کیسے ہو سکتا ہے, پتوں کو تھوڑی سدا ہو رہا ہے. کہ چلو یہ نہیں تو کم از کم ایک کام کرو, یہ شراب پی لو. 3 میں سے جب کرنا ہی پڑے گا جب ہی میں آپ کو موقع دوں گی, ورنہ نہیں. یا تو خود کو سدا کرو, یا تو میرے شوہر کو قتل کرو, یا تو شراب پیو. اب وہ ان کی مطلب کہ دل میں ایسی محبت بیٹھ گئی تھی, کہا کہ ایک کام کرے. دونوں نے مشورہ کیا کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے ایک کام کرے, شراب پی لو. وہ 2 کام تو بہت خطرناک ہے. شراب پی لو. شراب پینا تھا, شوہر کو بھی قتل کر دیا, بدھ کو بھی سدا کیا, زنا بھی کیا, اور وہ عورت نے اس میں اعظم سیکھا کہ ایسی پڑی آسمان پہ چلی گئی. اور زہرہ جو ستارہ ہے روایتوں میں آتا ہے, اس ستارے کے ساتھ اس کی روح مل گئی. اس ستارے کے نام بھی زہرہ ہے, بڑا خوبصورت ستارہ ہے. لیکن وہ جو اس میں اعظم تھا اوپر سے نیچے آنے کا, وہ بھول گئی, اس سے اوپر سے نیچے نہیں آ سکی. آج تک اس کی روح کو اللہ نے ستارے کے ساتھ ملا دیا. پر یہ رو رہے کہ ہم نے تو سدا بھی کر لیا. جیسے وہ شراب کا نشہ اترا, زنا بھی ہو گیا, سدا بھی ہو گیا, قتل بھی ہو گیا, شراب بھی پی لیا, سب کچھ ہو چکا. اب کیا کرے؟ اب وہ اس میں آسم پڑھ رہے ہیں لیکن اثر نہیں ہوتا, نیچے کے نیچے, اوپر جاتے ہی نہیں. اب رو رہے ہیں. سیدھے حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس آئے, ہم سے تو بڑی غلطی ہو چکی, اللہ سے معافی مانگو. حضرت ادریس علیہ السلام کا بہت خطرناک آپ نے جرم کیا, معلوم نہیں کیا آپ کے بارے میں حکم آتا ہے. اللہ کی طرف سے وحی آئی, اے ادریس ان سے کہہ دو عذاب ہوگا آپ کو, لیکن چاہے دنیا میں منظور کر لو یا آخرت میں. بولو کہاں؟ تو فرشتوں نے کہا آخرت کی زندگی ابد الآباد کی ہے اور دنیا کی زندگی مختصر ہے. تو انہوں نے یوں کہا حضرت ادریس سے کہ ہم دنیا کا عذاب برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں. اللہ کی طرف سے وحی آئی, چلو کوئی حرج کی بات نہیں, بابل کے کنویں میں الٹا لٹکا دو ان کو. ابھی بھی الٹے لٹکے ہوئے ہیں بابل کے کنویں میں, لیکن کسی کی ہمت نہیں کہ وہاں جائے. ابھی بھی ہے دونوں فرشتے الٹے, اور ہر ایک فرشتہ ان کو مارتا ہے. آپ کا برج چیخو پکار کرتے ہیں. کب تک ایسا ہوگا؟ قیامت تک. اور ایک آدمی کی رسائی ہو گئی تھی وہاں تک. کہاں یہ بات معلوم؟ تفسیر ابن جریر میں اس واقعے کو بیان فرمایا. کس واقعے کو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا. ایک عورت دومت الجندل, یمن کا کوئی علاقہ ہے شاید, وہاں سے روتی ہوئی چیختی ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائی. وہاں جب مدینہ منورہ آئی تو سنا اس نے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو انتقال فرما گئے. اتنی رو رہی تھی مدینہ میں, صحابہ جمع ہو چکے. اس کے رونے پر بہت افسوس ہے کہ کیا وجہ ہے. اتنے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے گھر میں سے نکلی, اس کو بلایا, ادھر آپ, کیا ہوا؟ اس نے پوری بات سنائی کہ میرے اور شوہر میں انبن ہے, میرا شوہر لاپتہ ہے. اتنے میں کیا ہوا, ایک عورت آئی بڑھیا. یہ واقعہ تو بعد میں ہوا مدینہ کا. دومت الجندل کا واقعہ کیا ہوا, اس نے بڑھیا کو یہ بات سنائی کہ میرے اور شوہر میں انبن ہے کئی دنوں سے اور لاپتہ ہے کتنے زمانے سے. کوئی حرج تو نہیں بھائی, وقت کافی ہو چکا. آپ نے کہا کہ سنا دو, اس لیے میں نے سنا دیتا. ٹھیک ہے, ہاں. تو اس بڑھیا نے کہا جو میں کہوں وہ کام کرنا تو تیرا شوہر مل جائے گا. لیکن ہاں چلو. رات کا اندھیرا ہوا, وہ بڑھیا 2 کتے لائی کالے, روایت میں ہے, اور ابن جریر فرماتے ہیں کہ اس کی سند بالکل صحیح ہے. اور صحابہ کو بھی رحم آ گیا. صحابہ نے بھی یہ عورت کو دیکھا, حضرت عائشہ نے بھی, سب نے, اور تفسیر میں یہ بات لکھی. اور سند صحیح ہے بالکل, جو میں نے کہا نا ابن جریر نے یہ بات کی. اچھا کیا ہوا؟ ٹھیک ہے ایک کام کر, میں جو کہوں وہ کرنا. کہ ہاں میں تیار ہوں. رات کو آئی 2 کتے لے کر. ایک کتے پر بڑھیا سوار ہوئی, دوسرے کتے پر اس عورت کو سوار کیا. اور رات کے وقت میں معلوم نہیں کس طرح چلا یا تھوڑی دیر میں بابل پہنچ گئے. کہاں دومت الجندل اور کہاں بابل, یہ جادو تھا.
बाबुल पहुंचे। तब क्या कहा मालूम उस बुढ़िया ने कि तू आगे जा, एक कुआं नजर आएगा, 2 आदमी उल्टे लटके हुए होंगे, उनके पास जा और इनसे कह मैं जादू सीखने आई। वो औरत गई, पहले तो डरती गई, वहां पहुंचे तो वाकईतन 2 आदमी उल्टे लटके हुए थे। कौन थे? यही 2 फरिश्ते थे, हारूत और मारूत। गए, उस औरत ने यूं कहा मैं जादू सीखने आई। सबसे पहले तो वही बात कही जो कुरान में है फरिश्तों ने, देखो जादू मत सीखो, कुफ्र है जादू सीखना, आप दूसरों पर करोगे, लेकिन ना मैं दूसरों पर नहीं करूंगी, मैं तैयार हूं जादू सीखने के लिए, मैं दूसरों पर नहीं करूंगी। बहुत समझाया, नहीं माना। फिर बाद में दोनों ने यूं कहा एक काम करो, जादू सीखना हो तो फुलानी जगह तन्नूर है, यानी वो तन्नूर जो आग जलाते हैं ना घड़ा खोद के, उसमें पेशाब करके आ तो जादू सिखाएंगे। वो औरत गई तन्नूर के पास, हिम्मत नहीं हुई पेशाब करने की, चली आई। पूछा हारूत मारूत ने पेशाब किया? तो इसने कहा हाँ किया, झूठ बोला। तो क्या नजर आया पेशाब के बाद? क्या कुछ भी नजर नहीं आया? तो क्या जा अभी भी संभल जा, तेरा ईमान बाकी है। फरिश्ते ने क्या कहा? अभी भी संभल जा, तेरा ईमान बाकी है, कि तूने पेशाब नहीं किया, वरना पेशाब कर दी तो जरूर नजर आता। तो फिर कहा कि देखो कि नहीं मुझे तो सीखना दे। बहुत समझाया फरिश्तों ने, नहीं माना, कि जा फिर से पेशाब कर गया। तो गई, हमारे दर के वापस आई, तो क्या वो नजर आया? कि नहीं नजर नहीं आया। कि अभी भी ईमान तेरा सलामत है, अभी भी बच्चा, अल्लाह तुझे बचाना चाहता, लेकिन मुझे तो जादू सीखना है। तो जादू सीखना हो तो पेशाब कर। तीसरी मर्तबा किसी भी तरह हिम्मत करके पेशाब किया। जैसे ही पेशाब किया, एक निकाब पोश नजर आया, पर्दा चेहरे पर, और घोड़े सवार, जल्दी से घोड़े सवार उस पर था और जल्दी से आसमान पे चढ़ गया। रिवायत में जैसे ही चढ़ गया, फौरन वो औरत आई, पूछा पेशाब किया? देखिए हाँ। क्या नजर आया? ठीक है, एक निकाब पोश आदमी नजर आया जो घोड़े पर सवार था आसमान पे। हाँ, ये तेरा ईमान था, ईमान अल्लाह ने सल्ब कर दिया, तेरा ईमान गया, तू काफिरा बन चुकी, जा तू जादूगर बन चुकी। आपने तो कुछ सिखाया नहीं। अरे ये पेशाब करवाना जो मैंने कहा ये सिखा दिया आपको जादू, अब जो तू कहेगी हो जाएगा। बुढ़िया फौरन कुत्ते पर सवार लेकर आई, दौमतुल जंगल पहुंची। तो वो औरत परेशान कि सिखाया था नहीं। अरे सीख गई तू जादूगर में है? कैसे? मैं देखूं तो सही। तो फौरन गेहूं का दाना लिया हाथ में और जमीन पे फेंका, चल हो जा तो पौधा। इतना कहना था, पौधा हो गया। और ऐसा कहा कि पौधा सूख जा, तो फौरन सूख गया। जैसे गेहूं की बाली हुई, एक गेहूं की बाली, फौरन गेहूं के दाने अलग कर, फौरन अलग। जैसे अलग हो चुके, यूं कहा कि चल सूख जा, सब सूख गए। फटाफट जो कहती जुबान से ऐसा हो जाती। अब ये रो रही है कि वाकईतन मेरा ईमान चला गया। वहां से सीधी मदीना मुनव्वरा आई, चीख रही थी, रो रही थी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। इसको तो पता ही नहीं था कि आपका विशाल हो चुका। फौरन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के कमरे के पास आई, रो रही थी, पूरा वाकया सुना, ऐसा ऐसा मैंने ऐसा ऐसा हुआ। सहाबा जमा हो गए, सहाबा को जमा किया, क्या फतवा देना इसके बारे में। उलमा ने लिखा इस वाकये के मातहत में, जल्दी से सहाबा ने फतवा नहीं दिया, बल्कि यूं कहा अल्लाह की बारगाह में तौबा और इस्तिग़फ़ार कर और अपने वालिदैन की इताअत कर, अल्लाह इसकी बिना पर राज़ी हो जावे और तेरे गुनाह को माफ फरमा दे। यहां तक वाकया लिखा है इब्न जरीर अपन तफसीर में, और लिखा है ये सनद बिल्कुल सही है, ये गलत वाकया मत समझ। तफसीर में है, तफसीर इब्न कसीर में भी है, तफसीर इब्न जरीर में भी है, और आखिर में फैसला किया सनद सही है, गलत मत समझना। तो मुझे ये सिर्फ कहना था, अभी भी वो बाबुल में है, उल्टे लटके हुए, और सहाबा के जमाने में अल्लाह ने एक औरत को ऐसा बचरा दिया कि जिसने उन दोनों फरिश्तों को अपनी नजरों से देखा, और अभी भी है, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं जाने की। हाँ, कोई जादू ऐसा हो तो वहां जा सकता है। आज भी बाबुल की जमीन इतनी नजिस है, हजरत अली का जब वहां से गुजर हुआ रिवायतों में आता है, हजरत अली का जब नमाज का वक्त हुआ, यूं फरमाया जल्दी से यहाँ से चलो, ये नापाक जमीन है, यहाँ नमाज नहीं पढ़ने की। जिस तरह के अल्लाह के रसूल साहब जहाँ अजाब आता था वहां नमाज भी नहीं पढ़ते, वहां ठहरते भी नहीं। तो आज भी बाबुल में किसी का गुजरो, वहां नमाज न पढ़े, जल्दी से गुजर जाए। क्यों? अल्लाह का अजाब, क्योंकि फरिश्तों पर अजाब हो रहा है, कयामत तक अजाब होगा, अल्लाह बचा। तो हजरत जिब्राइल ने यूं फरमाया, या रसूल अल्लाह मैं इसलिए डरता हूं कि फरिश्तों पर भी आजमाइश आई, फरिश्तों को भी अज़ाब में अल्लाह ने मुब्तला किया, कहीं
خانہ نہ کرے. اس سے مجھے ڈر لگتا ہے اس نار الحامیہ کا. یہ ہے تفسیر نار الحامیہ کی مختصر میں نے آپ کو سنائی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ و بحمدہ نشهد ان لا اله الا انت.